بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبا پہنچنے کے تیسرے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے مسجد کی زمین بطور ہدیہ پیش کرنی چاہی، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا پسند کروں گا، لہٰذا انہوں نے وہ زمین خرید لی۔ اسلامی تاریخ میں زمین کی قیمت درج نہیں، لیکن سبھی مورخین نے اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد قباء کی زمین کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے۔ یہی طریقہ آج کی تمام مسجدوں کے لیے رواج میں ہے کہ کوئی بھی مسجد یا تو زمین خرید کر بنائی جاتی ہے، یا پھر اگر کوئی اپنی زمین باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں لکھت میں مسجد کی تعمیر کے لیے دیتا ہے تب مسجد بنائی جاتی ہے، ورنہ ایسے پڑی ہوئی زمینوں پر مسجد نہیں بنائی جاتی، اور کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے تو بالکل بھی مسجد کی تعمیر کی ہی نہیں جاتی۔ تو مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جو مسلمانوں نے تعمیر کی، اور سارے مسلمان، چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مہاجرین کہلاتے تھے، یا وہ جو مدینہ کے مسلمان باشندے تھے اور انصار کے نام سے مشہور تھے، اس مسجد کی تعمیر میں شریک تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کندھوں پر بھاری بھرکم پتھر اٹھاتے اور بہت دور سے مٹی کی بوریاں ڈھو کر لاتے تھے تاکہ اس کا گارا بنا کر اینٹیں ڈھالی جا سکیں۔ مسجد قباء حقیقی معنی میں مسلمانوں کی پہلی جامع مسجد تھی، کیونکہ سارے مسلمانوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامی گرامی اور اشرفیہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسرے غریب اور مفلس مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پتھر ڈھوتے رہے اور عام مسلمانوں کی طرح کام کرتے رہے۔ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح سے شام تک عام لوگوں کی طرح کام کرتے رہتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 20 روز قیام کیا، اور جب مسجد مکمل ہو گئی تو انہوں نے مدینے جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جسے اس زمانے میں یثرب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ عربی زبان میں یثرب کے معنی ہیں ایسا مقام جو انسان کو تکلیف پہنچائے، یا ایسی جگہ جہاں انسان بیمار پڑ جائے۔ یہ نام دراصل بدوی باشندوں نے اس شہر کے لیے منتخب کیا تھا، کیونکہ ایک بدوی عرب جو صحرا میں پہلی بار بارش کا رنگ دیکھتا تھا، یا وہ بھی صرف موسم بہار میں، جب مدینے میں قدم رکھتا تو وہاں کی بارشوں کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے شہرہ نشین باشندے مدینے کو ایک خراب آب و ہوا والا شہر سمجھتے تھے اور اسے یثرب کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ شہر کے اصلی باشندوں نے اسے طیبہ کا نام دے رکھا تھا، یعنی پاکیزہ اور دل پسند شہر۔ لہٰذا مدینے کا پہلا نام طیبہ تھا، اور یہ نام پڑنے کی وجہ غالباً یہی تھی کہ جب کوئی انسان عرب جزیرے کے سلگتے ہوئے صحراؤں سے نکل کر طیبہ میں قدم رکھتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے بہشت میں داخل ہو گیا ہے۔ لیکن بدوی باشندے جو صحرا کی خشک آب و ہوا میں پرورش پاتے تھے، جب طیبہ میں داخل ہوتے تو وہاں کی آب و ہوا کو، جس میں نمی کچھ زیادہ ہوتی تھی، برداشت نہ کر پاتے اور جلد ہی وہ بیمار پڑ جاتے تھے۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد وہ بھی شہر کے عادی ہو جاتے اور ٹھنڈی ہوا انہیں پریشان نہیں کرتی تھی۔ وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو شروع میں ان لوگوں میں سے زیادہ تر بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ جو مدینے پہنچنے کے بعد بیمار ہو گئے تھے۔